السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچوں، شرح السنہ میں جو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جن موضوعات پر پچھلے درسوں میں گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد آج مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر متن میں چھوٹی سی بات بیان فرمائی ہے۔ مصنف کہتے ہیں وَلَا يَقُولُ فِي صِفَاتِ الرَّبِّ تَعَالَى لِمَا وَلَا كَيْفَ لَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ ہم نے آپ نے اس سے پہلے کے درس میں جو آخری بات پڑھی ہے، اس میں یہ تھا کہ تسلیم، جو کچھ ہمیں اللہ کی کتاب میں ملا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ملا، اور اسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سمجھا، بس اسی کو ہم تسلیم کر لیں۔ تسلیم کرنا مین وعن، مان لینا، دل کے اندر کسی بھی طرح کی تنگی، کسی بھی طرح کا عدم اطمینان، کسی بھی طرح کا احراج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پورے شرح صدر کے ساتھ، دل کھول کر کے، اطمینان کے ساتھ تسلیم کر لینا، نہ توقف ہو، نہ تردد ہو، نہ دماغ میں سوال گھومے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو التسلیم والانقیاد، تسلیم کر لینا اور تابع دار ہو جانا، تابع فرمان ہو جانا، یہ ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے کے درس میں جو بات آپ کے سامنے آئی تھی، اس میں صاف صاف یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ گزرا، اور مصنف نے بڑی وضاحت سے وہ بات کہی تھی، جسے آپ نے پچھلے تقریباً 2 درسوں میں پڑھا ہے۔ اس میں کیا بات آئی تھی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، نبی نے اپنی سنت میں بیان فرما دیا، بس اسی پر ہمیں کیا کر لینا ہے؟ اتفاق کر لینا ہے، اسی پر اطمینان کر لینا ہے، اسی کی تسلیم کر لینا ہے۔ آگے مصنف نے کیا کہا تھا؟ اس کے پہلے والی عبارت میں کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے کرنا یہ بدعت ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں، نبی نے اللہ کے بارے میں جو بتلایا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی بات کہتا ہے تو بدعت ہے۔ تو تسلیم اور انقیاد یہ بنیاد ہے، اور خاص طور پر ایمان کے باب میں، خاص طور پر غیب کے باب میں، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے باب، بہت ہی زیادہ حساس، بہت ہی زیادہ خطرناک باب ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا جو باب ہے، یعنی یہ جو موضوع ہے، بہت ہی زیادہ سنگین ہے، خطرناک ہے۔ انسان کی بھٹک جانے، بہک جانے، گمراہ ہو جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے، ہلاکت سے، ضلالت سے، بہکنے سے، بھٹکنے سے بچنے کا ایک راستہ ہے، صرف وہ کیا ہے؟ التسلیم والانقیاد، تسلیم کر لینا، تابع فرمان ہو جانا، نہ تو کسی بھی طرح کا اس میں ڈاؤٹ ہو، نہ شک ہو، نہ کوئی بات اپنی عقل سے، لاجک سے ہرگز کہی جائے۔ یہ اس کا راستہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مصنف اب جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اور یہ بات اس سے پہلے بھی سرسری طور پر آئی تھی، وَلَا يَقُولُ فِي صِفَاتِ الرَّبِّ تَعَالَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے، نہیں کہہ سکتا ہے، لما، کیوں، ولا کیف، اور کیسے، کیوں اور کیسے یہ سوال نہیں کر سکتا ہے، نہیں کہہ سکتا ہے، الا شاک فی اللہ تبارک و تعالی، سوائے اس آدمی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والا۔ اگر شک نہیں ہے، کسی بھی طرح کا دل میں عدم اطمینان نہیں ہے، تو کیوں اور کیسے کا سوال آدمی کرے گا؟ کیوں اور کیسے کا سوال آدمی نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں اب آئی بات نا کہ شاک فی اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں کا، زمین کا پہلی بار پیدا کرنے والا ہے۔ شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک کے مقابلے میں کیا ہے؟ یقین۔
شک کے مقابلے میں یقین ہے، یقین کے مقابلے میں یقین کی ضد شک۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی گواہی میں، وحدانیت کی گواہی میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں 7 جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ الیقین المنافی للشک، ایسا یقین جو شک کے خلاف، شک کے منافی۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اب یہاں شاک کہا، شک کرنے والا جو ہوگا وہی یہ سوال کرے گا کیوں اور کیسے۔ اب آئیے، شک جو نہیں کرنے والا ہوگا وہ بلا کسی تردد کے، بلا کسی عدم اطمینان کے تسلیم کر لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ چل رہا ہے، یہی بات تو آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں، نبی نے اللہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، بس اسی طرح سے ہم کو کیا کر لینا ہے؟ تسلیم کر لینا۔ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوں گے قیامت تک، ان میں سب سے اونچا مقام انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی کے اصحاب کا مقام ہے۔ ان کے یہاں یہ صفت، یہ خوبی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ کون سی صفت؟ یہی صفت کہ وہ کسی بھی طرح کا تکلف نہیں کرتے۔ تکلف کسے کہا جاتا ہے؟ کیوں، کیسے، ایسے، ویسے، دنیا بھر کی بیچ میں باتیں لانا، تسلیم کرنے کے بیچ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی چیزیں لانا، تسلیم کے بیچ میں اطمینان کے بجائے، تسلیم کے بجائے رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزوں کو لانا، یہ تکلف ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکلف ہے۔ اور اس کا بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر، اور روایت اور بھی کئی لوگوں سے مروی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، ابن عمر رضی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ من کان متأسیا فلیتأس بمن قد مات، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات۔ جسے آئیڈیل بنانا ہو، جسے کسی کو نمونہ بنانا ہو، اسے چاہیے کہ وہ انہیں آئیڈیل بنائے، نمونہ بنائے جو مر چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تابعین بات کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ کو آئیڈیل بناؤ، صحابہ دنیا سے جا چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابی بیان کر رہے ہیں دنیا سے چلے جانے والے صحابہ کرام کے بارے میں، یعنی یہ اسوہ، یہ اثر، یہ حوالہ، یہ دلیل صحابی رسول کے قول سے ہے، صحابی رسول کے قول سے یہ دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر تابعین یہ بات کہہ رہے ہوں یا بعد کے لوگ کہہ رہے ہوں، نہیں، خود صحابی رسول یہ بات کہتے ہیں کہ جسے آئیڈیل بنانا ہو، کس سے کہہ رہے ہوں گے؟ دو ہی طبقے، صحابہ سے کہہ رہے ہوں گے یا صحابہ کے سامنے جو تابعین رہے ہوں گے ان سے کہہ رہے ہوں گے سامنے، ورنہ یہ آئیڈیل تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے سب سے کہا جائے۔ جسے آئیڈیل بنانا ہو، جسے کسی کو نمونہ سمجھنا ہو کہ بھئی ایمان ان کی طرح رکھنا ہے، عبادت ان کی طرح کرنی ہے، معاشرے میں ایسی زندگی گزارنا ہے، کاروبار ویسے کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کے اسماء و صفات پر ویسے ایمان رکھنا ہے، غیبیات پر ایسے ایمان رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایسے ایمان رکھنا، تو ایسے کس کو، ایسے کس کے جیسا، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ ان کو آئیڈیل بنائے، من قد مات، جو مر چکے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے پہلے جو لوگ مر چکے، ابو ہریرہ 7 ہجری میں ایمان لائے، ان سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ابن خطاب ہیں، ان سے پہلے جو لوگ وفات پا چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بات کیا مطلب؟ آپ سوچیں، مقام دیکھیں کہ صحابہ کرام صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں دنیا سے چلے جانے والوں کو آئیڈیل بناؤ، یعنی اپنے بارے میں پارسائی نہیں، تزکیہ نہیں، نفس کی صفائی نہیں، اپنے آپ کا ہے نا، اپنے آپ کی نیکی اور تقوی و طہارت کا اعلان نہیں، بلکہ یہ اظہار کہ ہم زندہ ہیں تو فتنوں کی زد میں ہیں، فتنے آ سکتے، فتنے ہمیں اپنے لپیٹ میں لے سکتے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اب تو فتنے میں نہیں پڑیں گے نا، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو بچ بچا کر تحفظ کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، اب تو انہیں فتنے نہیں گھیر سکتے ہیں، تو آئیڈیل ان کو بناؤ جو دنیا سے جا چکے ہیں کہ اب وہ فتنے سے بچ کر کے گئے ہیں، فتنے میں پڑنے کا کوئی ڈر، کوئی بھی اندیشہ نہیں، کیونکہ آگے کیا ہے؟
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، اس لیے کہ زندہ جو ہوتا ہے نا، زندہ وہ فتنوں سے محفوظ نہیں مانا جاتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ فتنے میں پڑنا چاہیے۔ اب وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم بھی صحابہ ہیں لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصود ہے۔ اس میں انہوں نے کئی خوبیاں بیان فرمائی، کئی خوبیاں۔ میں اس پر بات کر رہا ہوں، اللہ کے اسماء اور صفات میں لما اور کیفا، کیوں اور کیسے، یہ سوال نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے جو شک کرنے والا ہے۔ شک کرنے والا، شک کرنے والا جب کہا جا رہا ہے تو اس میں ایک بات نکل گئی کہ وہ جاہل نہیں ہے، اس کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، اللہ کے اسماء کی بات، اللہ کی صفات کی بات، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، سلف کا، صحابہ کرام کا آیت آ چکا ہے۔ اگر نہیں آتا ہو تو دو بات ہوتی، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے جو یا تو شک کرنے والا ہو یا تو جاہل ہو، یا تو جاہل ہو یا تو شک کرنے والا۔ یہاں یہ بات ختم ہو چکی ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے تو اس کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہوگا یا تو ایسی بات کرے گا، لیکن وہ جانتا ہے، جاننے کے بعد اسے شک ہے، یقین نہیں، دل کے اندر اسے اطمینان نہیں ہے۔ اب وہ ایسے چاہتا ہے، آج کل کی دنیا تو بڑی ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، ہر چیز آدمی دیکھنا ہی چاہتا ہے، ہر چیز کو لائیو چاہتا ہے۔ لوگوں نے قبر میں ہونے والے عذاب کو بھی دیکھنے کی کوشش کی، اس کو بھی دیکھ لیتے، عذاب کیسے ہوتا ہے، نعمتیں کیسے ہوتی، اس طرح کی حرکتیں بھی لوگوں نے کی۔ اگر یہی ہے کہ سب دیکھیں گے تو مانیں گے، تو غیب پر ایمان کا معنی کیا ہوگا؟ غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بن دیکھے ہی ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں کئی صفات بیان فرمائی۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا وكانوا على الهدى المستقيم۔ تین چار جملے ہیں، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، صحابہ کی شان تو الگ ہی ہے، اس میں ایک جملہ بڑا اہم ہے، وہ سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ مطلق نفی نہیں کی جا سکتی، انسان ہے، بشر ہے، تو بالکلیہ نفی نہیں کی جا سکتی ہے کہ ان کے ہاں تکلف تھا ہی نہیں، کیونکہ ہے وہ انسان، خطا ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسانیت میں نبیوں کے بعد ان سے اونچے مقام کا کوئی نہیں ہے تقوی و طہارت، لیکن ہے وہ بشر، چوک ہو سکتی ہے، اس لیے کیا کہا؟ اقلہم تکلفا، سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ یہی ہے تکلف۔ تکلف کیا ہے؟ یہی تکلف ہے، مان لینے میں چوں چرا کی بات کرنا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا، یہی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اور بھی صحابہ سے یہ روایت الفاظ کے فرق کے ساتھ مروی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر آپ کو معلوم، وہ حدیث معلوم ہے، میں اسے اشارہ کر رہا ہوں۔ میں آج مختصر بات کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو ختم کریں گے، تاخیر ہو گئی اور بہت سارے ہمارے بھائی رہتے تھے وہ نہیں ہیں، تو ان سے یہ درس زیادہ مقدار میں نہیں چھوٹ جائے، اس لیے مختصر گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا، ہجرت کر کے چلے گئے، 8 سال گزر گیا، اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا آئے واپس، تو جب طواف کرنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کیا فرمایا تھا؟ آپ نے 2 باتوں کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ایک تو استباع کرو گے، استباع دائنا قادہ کھول کے چلو گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ رمل، رمل یعنی کیا مطلب؟ چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا، قدم نزدیک نزدیک رکھنا لیکن کیا کرنا؟ تیز چلنا، دوڑنے کی طرح، دوڑنا نہیں لیکن دوڑنے کی طرح چلنا۔ اچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ آئے، حرم پہنچے اور طواف کرنے لگے، اس کے پہلے مشرکین مکہ نے ادھر اوپر اوپر پہاڑیوں پر ہے نا، ادھر سارے لوگ بیٹھ کر کے تماشا دیکھنے لگے۔ ارے یہ سب مکہ سے چھوڑ کر کے گئے تھے، اپنا بابا کا گھر بار وطن چھوڑ کر کے گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے جب مدینہ پہنچے تھے تو مدینے کے بخار نے سب کو بیمار کر دیا تھا، سب لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، آب و ہوا راس نہیں آئی، مکے کی آب و ہوا الگ تھی اور ادھر یثرب کی آب و ہوا الگ تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ
برکت کی دعا فرمائی، صحت کی دعا فرمائی، اور آپ نے فرمایا اللہ یہاں جو بیماریاں ہیں اللہ ان کو یہاں سے اٹھا کر کے وہ بنجر زمین جحفہ کا علاقہ وہاں بھیج، جہاں آبادی وہاں بھیج، اور اللہ جیسے مکے میں برکت تھی یہاں بھی برکت عطا فرما، جیسے وہاں کے بدھ میں سا میں برکت تھی یہاں کے بدھ اور سا میں برکت عطا فرما، جتنی برکت وہاں تھی اس کا ڈبل برکت عطا فرما، اس اللہ کے لیے دعا فرما۔ بہرحال تو مشرکین مکہ سب تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آ رہے ہیں بہت دنوں کے بعد، بھائی 8 سال کے بعد آ رہے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں ان کو طواف کرتے وقت مطاف پر چلنے کی دم طاقت وغیرہ ہے کہ نہیں، ان کے بازو کمزور تو نہیں ہو گئے، ان کی ہڈیاں کمزور تو نہیں ہو گئی، یہ لاغر تو نہیں ہو گئے، تماشا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کہیں شماتت نہ کریں، شماتت جانتے؟ دشمن کو اس کی کمزوری کو دیکھ کر کے ہنسنے کا موقع ملنا، شماتت نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، دشمنوں کی شماتت یعنی ان کے ہنسنے سے، مزہ لینے سے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہے نا ہنسنے کی کوشش کریں، مذاق اڑانے کا موقع ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمل کیا کرو، رمل، تھوڑی تھوڑی دوری پر قدم رکھ کر کے ذرا تیز چل کے دکھاؤ، تیز چل کر کے طواف کرو، 3 چکر شروع کے، رمل ثلاثا ومشى 4، 3 چکر رمل اور 4 چکر عام چال، چلو۔ بہرحال یہ ہو گیا، سارا معاملہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے دیکھا اور حیران ہو گئے، کہنے لگے ارے ان کو تو ہم سمجھتے تھے کمزور ہو گئے ہوں گے، یہ تو پہلے سے اجلدوا فہم اجلدوا من کذا وکذا اصمدوا من کذا وکذا، ارے یہ تو ان سے بھی زیادہ، پہلے سے بھی زیادہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ یہ بات ہو گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صدیق اکبر خلیفہ ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ یہ بات چل رہی ہے کس پر؟ لیما اور کیفا پر، یہ تکلف ہے۔ لیما اور کیفا کیا ہے؟ یہ تکلف ہے، اس کی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، خاص طور پر ایسے مسائل کے اندر۔ کوئی استفسار ہے، کوئی سوال ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہے، کوئی تو الگ بات ہے، لیکن اس طرح کے مسائل میں ایمان اور یقین اور ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے آدمی اس طرح کی بات کرے، اس کی گنجائش نہیں۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا، میرے دل میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کرنے کا جو حکم دیا تھا، تیز چلنے کا، اس کے پیچھے تو ایک مقصد تھا، مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی طاقت دکھانا تھا، مشرکین کو مسلمانوں کی طاقت اور قوت بازو دکھانا تھا۔ تو اب کہاں، اب تو مشرکین ختم، اب تو مکہ فتح ہوا، مسلمانوں کا غلغلہ ہے، اسلام کا، توحید کا پورا الحمدللہ، یہ پورا علاقہ، پوری بستی، پورا الحمدللہ پورا اسلام ہی اسلام ہے، تو کہاں مشرکین ہیں یہاں، اب کہاں ان کو دکھانے کی ضرورت ہے؟ تو کیوں نہ اب طواف کے اندر سے وہ مقصد جو تھا وہ مقصد ختم ہو گیا، تو کام بھی ختم کر دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اب مسلمانوں اب تمہیں طواف کے اندر رمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا اور میں نے سوچا کہ میں ایسے کہوں کہ وہ ایک مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور مقصد ختم ہو گیا ہے، اب نہ کوئی مشرک ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی تان و تشنیع کرنے والا، مسئلہ ہی ختم ہو، تو کیوں نہ رمل کو ختم کر دیا جائے۔ دیکھا ہو گیا نا کیوں اور کیسے، ایسا تھا تو ایسا اللہ کے نبی نے کیا تھا، تو ایسا نہیں رہا تو اب ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تو، لیکن فوراً اپنے نفس کی طرف پلٹا، اپنے نفس کی طرف پلٹا، اور میں نے خود اپنے آپ سے کہا ماذا تکلف یا عمر، عمر یہ کون سا تکلف کرنے لگے تم، اپنے آپ کو، کس کو؟ اپنے آپ کو ملامت، ان ھذا لہو التکلف یا عمر، تکلف سے تو منع کیا گیا ہے، عمر یہی تو تکلف ہے، تم کو اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ نبی نے اس مقصد سے کیا تھا، وہ مقصد نہیں رہا، مقصد ختم ہو گیا تو اب وہ کام بھی ختم کر دیا جانا چاہیے، یہ تم کو اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایسا تھا تو ایسا تھا، ویسا تھا تو ویسا تھا، تمہیں چاہیے کہ بس نبی نے بتلا دیا اور وہ سنت میں آ گیا، طواف کا حصہ بن گیا تو قیامت تک کے لیے بن گیا، اب تمہیں اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، ان ھذا لہو التکلف، کیوں نہ ہٹا دیا جائے، کیوں رکھا جائے، کیا ضرورت ہے، ضرورت تو جو تھی تب تھی، اب ضرورت باقی نہیں، یہی کیا ہے،
تکلف. تو وہ صحابہ تھے جن کے اندر تکلف نام کے برابر تھا، نا کے برابر تھا، برائے نام استثناء. سمجھ میں آ گئی بات؟ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث آپ دیکھیں خود بیان کرتے ہیں یہ تکلف ہے، اور ہمیں تکلف پہ پڑھنا نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے ویسے ہی کیا جائے گا. یہ سوچا ہی نہیں جائے گا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، معاملہ کیا تھا، وجہ کیا تھی، سبب کچھ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ الا شاکن. تو سب سے زیادہ یقین کرنے والے امت میں کون لوگ ہیں؟ پختہ یقین والے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، امت کے اصحاب، امت کے سب سے پہلے طبقے کے. میرے بھائی، قرن اول خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین. اسی لیے خیریت مطلق ہے پہلے طبقے کے لیے، مطلق خیریت پہلے طبقے کے لیے. اس طبقے کے بعد بقیہ جتنے بھی ہیں سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں؟ سب کے لیے ضروری ہے کہ اسی پہلے طبقے کی پیروی کریں، اتباع کریں، اور وہ بھی جیسے اتباع ہونی چاہیے ویسی اتباع. المتبعون بالاحسان، احسان کے ساتھ، یعنی خالص اتباع ہونی چاہیے، اور من وعن اتباع ہونی چاہیے، بغیر تکلف کے، بغیر سوال جواب کے ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ یہاں سے بات آ گئی شک کرنے والا، شک کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالی، رب سبحانہ و تعالی کی صفات کے بارے میں لیما اور کیفا، کیفا کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے یہ نہیں کہہ سکتا ہے الا شاکن فی اللہ تبارک و تعالی، سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والا ہو. اگر شک نہیں یقین ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان فرما رہا ہے، تو ہمیں کیوں کیسے کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو بہرحال اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے سوال کر لیا کیوں کا اور کیسے کا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شک کرنے والا، کتنی بھی اپنی پارسائی بیان کرے وہ کیا ہے؟ شک کرنے والا. سارے بدعتی فرقے، سارے بدعتی فرقے جو تمثیل، تشبیہ، کیفیت اس میں پڑھ رہے ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں شک کرنے والے. جہمیہ شک کرنے والے، معطلہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، شک کرنے والے. جہاں بن صفوان شاک تھا، جعد بن درہم شاک تھا، سمجھ رہے؟ اور سارے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب کے ساتھ شک کرنے والے. اگر شک نہ ہوتا تو کیوں کیسے کی باتیں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ ایسا ہے، یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے کیسا، جیسے اس کی شان ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں شک نہیں ہے نا. اگر اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے تو پھر تو بات کرنا ہی بیکار ہے. اسماء و صفات کی بات چل رہی ہے. اللہ کی ذات، جب اللہ کی ذات کے بارے میں شک نہیں ہے تو اللہ کی صفات کے بارے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ جیسی اس کی شان ہے. تو اللہ کی صفات بھی ویسے جیسے اس کی، کیوں جاننا چاہتے ہو؟ ایسا کیوں ہے اور کیسے ہے؟ تو کیوں اور کیسے کا سوال وہی آدمی کرے گا جس کو یقین نہیں ہوگا. اس لیے جہمیہ کو شک ہے، معطلہ کو شک ہے نا، معتزلہ کو شک ہے، اشاعرہ کو شک ہے. آئے گی بات اشاعرہ کی اس کے بعد والے متن میں، آئے گی بات اشاعرہ کی بھی. اشاعرہ نے تو 2 کشتیوں پر پیر رکھا، سمجھ رہے؟ 2 الگ الگ بات کہی، نہ پورے بدعتیوں کے ساتھ معطلہ جہمیہ کے ساتھ، نہ پورے اہل سنت کے ساتھ. یقین ہوتا تو ایسا نہیں کرتے نا. تو اشاعرہ، یہ اس لیے یہاں اشارہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اہل سنت کی اکثریت اشاعرہ کی ہے، یعنی پوری دنیا میں اشاعرہ ہی اہل سنت کہلاتے. غلط ہے، غلط ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں. اشاعرہ بدعتی فرقہ ہے، اشاعرہ بدعتی فرقہ ہے. اشعریت بدعت، اہل سنت وہ ہیں جو سچ مچ پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ویسے یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ کے کلام میں اللہ نے، اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں اللہ کے بارے میں بیان فرمایا، اور جیسے نبی کے صحابہ کرام نے سمجھا ہے. اور آئے گی بات امر روحا کما جاءت بلا کیف، امر روحا کما جاءت بلا کیف، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایسے ہی گزار دو جیسے وہ آئی ہوئی ہیں، بغیر کیفیت، بغیر کیفیت. ہم لوگ تو چونکہ اہل سنت کے عقیدے کی سرسری باتیں پڑھ رہے ہیں
مستقل جو کتابیں ہیں اسماء و صفات کی مستقل کتابیں ہیں، اس میں قواعد بیان کیے گئے اسماء سے متعلق، صفات سے متعلق، اس میں تفصیلات آتی ہیں، مثالیں، حوالے، دلائل، ثباتیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب باتیں یہاں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پھر ہم موضوع سے نکل جائیں گے، پھر شرح السنہ سے ہم باہر نکل جائیں گے۔ شرح السنہ میں اہل سنت کے عقیدے کو ہے نا اجمالی طور پر بیان کر دیا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 40-50 صفحے کی 100 صفحے کی مشکل سے 40-50 صفحے کی کتاب ہے، لیکن 100 صفحے کی کتاب ہے لیکن بے انتہا اہم اصولوں پر، بنیادوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ ہے شک کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب یقین میں سب سے اونچے تھے، انبیاء کے بعد یقین میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے، شک نہ، ان کے پاس شک نہیں ہے، شک یقین ہے۔ تو لما اور کیفا، کیوں، کیسے، چوں چرا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تکلفات سے دور رہنے والے لوگ تھے۔ آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے تصدیق کر لی۔ تو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اور آمنا وصدقنا، ہم ایمان لیا اور ہم نے تصدیق کر لی۔ یہ ان کا شیوا تھا، یہ ان کا شیوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح سے نہیں کہنا، میرے صحابہ اس طرح سے نہیں کہنا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جب اتری ہیں، اس کا سیاق ہے لمبا، اس کا لمبا سیاق ہے۔ قرآن کریم کی جو سورہ بقرہ کی جو آخری دونوں آیتیں ہیں، بڑی فضیلت بھی ہے اس کی۔ اس کے اندر کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کے آگے ربنا، بڑھو آگے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی، آج تو جو آیت کریمہ اللہ کی طرف سے اتری ہے اس کو تو ہم اپنے بس سے باہر سمجھتے ہیں، نہیں کر پائیں گے، ہر چیز پر پکڑ ہوگی تو کیسے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ کیوں کہتے ہو؟ یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ تم کہو ہم نہیں کر پائیں گے، ہم سن لے رہے ہیں، کر نہیں پائیں گے۔ یہ سمینا و عصینا والا کام تمہارا، یہودیوں کا کام ہے، یہود و نصارہ کا کام تھا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، سنا ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ سننے کے بعد نہ ماننے والی بات تمہارا کام نہیں ہے، تم کیوں نہیں کہتے ہو سمعنا و اطعنا؟ تو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو شک کرنے والے، اب ساری انسانیت کے آئیڈیل اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اور نبی کی سنت کو سمجھنے اور اس کو برتنے، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے، اسی کی تعلیم دینے، اسی کو پوری امانت داری کے ساتھ اگلوں تک پہنچانے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، جن کے ہاں شک کا کوئی گزر نہیں تھا، پورے طور پر یقین۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں وہی لوگ اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ داخل ہو جائیں بدعتی فرقوں کی تحریروں میں، ان کی کتابوں میں اور ان کے بیانات میں، آپ حیران ہو جائیں گے، چاہے ماضی کی بات کریں، چاہے موجودہ دور کی بات کریں، برے صغیر کی بات کریں، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں صفات کی تعویل سے کام لیا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل، سمجھ، تعویل کرنے میں کیوں تعویل کرتے ہیں؟ اس کے بعد والے متن میں آئے گی بات۔ وہ تعویل کون کرتا ہے، یعنی گھماتا کون ہے، اس کو اصل معنی میں نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو دوسرے معنی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جسے اس کے اصل معنی پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ اگر یقین ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر، تو پھر وہ کیوں اس طرح کی بات کرے گا، دوسرا معنی کیوں نکالے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا یہی مسئلہ ہے۔ بہرحال یہاں پر شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے مختصر یہ بات کہی ہے کہ اس لیے کیوں اور کیسے کا سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیوں اور کیسے کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ جانتا ہے کوئی چیز ہے تو کیوں اور کیسی ہے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اس کا علم ہے، اللہ کے پاس کے علاوہ کسی کے پاس کا علم نہیں۔ ہمارا بندوں کا کام کیا ہے؟ بندوں کا کام ہے کہ ہم ایمان لیں، تصدیق کر لیں، مان لیں، تسلیم کر لیں اور پورے طور پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں۔ علامہ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی
رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات ہو گئی ابھی کچھ دنوں پہلے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ انہوں نے اپنی شرح کے اندر یہ بات بڑی اچھی طرح سے لکھی ہے کہ یہ جو سوال ہے، یہ کیوں اور کیسے کا سوال، یہ اسی لیے صحابہ کرام کے یہاں، سلف کے یہاں نہیں پایا گیا۔ کیوں اور کیسے کا سوال اسی لیے ان کے یہاں نہیں پایا گیا کیونکہ وہ پورے طور پر یقین والے تھے اور شک والوں سے سب سے زیادہ دور تھے، شک سے سب سے زیادہ دور تھے، اس لیے کہ ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان پر اور اس کی فہم پر پورا یقین تھا۔ وہ اس کے بعد اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاتے تھے، اپنی دانشوری کا دخل نہیں دیتے تھے، وہ تسلیم کی زندگی گزارتے تھے، وہ یقین کی زندگی گزارتے تھے، وہ جس کو کہا جاتا ہے انقیاد، جیسے آیا ہے ویسے ہی اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ تو یہ جو بات آئی تھی نا امر روحا کما جاءت بلا کیف، اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں مطلب بے شمار روایتیں نقل فرمائی ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ امام بربہاری جو بیان کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یہی ان کا عقیدہ ہے۔ کیوں کیسے کا سوال نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسے وہ آئی ہوئی ہیں صفات، ہاتھ تو ہاتھ، آنکھ تو آنکھ، پڈلی تو پڈلی، اترنا اللہ کا تو اترنا، آنا تو آنا، ہنسنا تو ہنسنا، غضب تو غضب، کیوں چرانے، کیوں کیسے ایسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسے ہم بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے؟ اس طرح کا سوال کبھی ہمارے اسلاف نہیں کرتے۔ اللہ ہنستا ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، کیسے نہیں معلوم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے ویسے وہ ہنستا ہے۔ ہم کیوں سوچتے ہیں ہماری طرح، اس کی طرح، اس کی طرح، ایسے ایسے، اس کا کوئی گزر نہیں ہے۔ تو امر روحا کما جاءت بلا کیف، اسے ایسے ہی گزار دو جیسے وہ آئی ہوئی ہے، کیفیت نہ بیان کرو۔ یہ اہل سنت الجماعت کا عام عقیدہ ہے تمام اسماء و صفات کے بارے میں، چاہے وہ صفات ذاتی ہوں یا وہ صفات فعلی ہوں، یا صفات ذاتی اور فعلی دونوں ہوں، دونوں طرح کی۔ یہ سب ہم نے عرض کیا جیسا کہ یہ سب اسماء و صفات سے متعلق جو عقیدے کی مستقل کتابیں ہیں، یہ اس کے موضوعات ہیں، سرسری طور پر اس کی باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ سکتی ہیں، لیکن تفصیلات میں ہم نہیں داخل ہو سکتے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی کہ لما اور کیفا، کیوں اور کیسے، چوں چرا، ایسے ویسے، اس طرح کی باتیں کرنے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ التسلیم والانقیاد، التسلیم والانقیاد، کلام نہیں، بحث نہیں، مناظرہ نہیں، بحث نہیں، جھگڑا نہیں، ہے نا، چوں چرا نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اچھا، عقل کی بات جب کہی جاتی ہے نا تو کبھی کبھی لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھئی دیکھو، عقل جو مطلوب ہے شریعت کے اندر، جس عقل کا تذکرہ ہے، اور کیوں نہیں سمجھتے، مطلب افلا یعقلون افلا تعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تو وہ عقل کون سی ہے؟ وہ عقل مذموم نہیں ہے، وہ عقل، وہ سمجھ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا، تلقین کر رہا، وہ کیا ہے؟ اس عقل سلیم کا دائرے میں استعمال کرنا، اس عقل کو حاکم نہیں بنانا، محکوم بنا کر کے رکھنا، اس کی مدد سے سمجھنا، سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو اس کو کوسنا کی غلط، اس کو کوسنا کی غلط، یہ غلطی پر ہے۔ لیکن یہ عقلانیت جس کو علم کلام کہا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ عقل کو حاکم، لاجک کو حاکم، بھئی میں کچھ نہیں جانتا، میری سمجھ میں بات نہیں آتی، میں نہیں مانتا اسے، کیسے معلوم؟ یہ ہے، تو فرق ہے دونوں کے اندر، اس لیے خلط ملط بھی نہیں ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر ہی سمجھنا چاہیے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس سلسلے میں گمراہی کا شکار ہو گئے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، چاہے سر سید احمد خان ہو، چاہے سید مودودی ہو، یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں جو گمراہی کا شکار ہوئے ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں جو آیات احادیث آئی ہوئی ہیں، سلف صالحین کا جو موقف آیا ہوا ہے، اس کے اوپر انہیں یقین نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی عقل کا ناجائز استعمال کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور اسے کیوں کیسے چوں چرا کے ذریعے سے ٹال دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، یا تو انکار اور یا تو تعویل، یا تو انکار اور یا تو تعویل کرتے ہیں، اور دونوں ہی چیزیں کیا ہے؟ دونوں ہی چیزیں ضلالت ہے، گمراہی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے کی اور اسی پر عمل کرنے کی، اسی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.